سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. ہاں تمہیں خبر نہیں، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان سحر کی خوبصورت نشریات آپ لوگ ہر روز کی طرح آج بھی دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور نور سلطان صدیقی کے ساتھ. آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں کہیں بھی لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پروگرام پسند کرتے ہیں، ہمارے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، ان تمام محبت اور عقیدت کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. آج 10ویں روزے کی سحر میں ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہے، اور عشرہ رحمت کی بھی یہ بالکل آخری گھڑیاں ہیں، اور ہم اس ماہ مبارک کے اس پہلے عشرے سے جدا ہو رہے ہیں. اپنی اپنی جانب سے یقیناً ہر بندے نے اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے. کسی نے اپنے انداز میں کی ہے، کسی نے اپنے انداز میں کی ہے. وہ بہت کریم ہے، وہ ہر بندے کے دلوں کے حال سے واقف اور سارے معاملات جانتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک کائنات اس ماہ مبارک کا صدقہ عالم اسلام پر اپنا خاص رحم اور اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. جی حافظ صاحب. جی، پروگرام کا آغاز بڑے خوبصورت طریقے سے تلاوت کلام مجید سے ہوا ہے، اور ہمارے بڑے ہی پیارے قاری بھی ہیں اور نعت خوان بھی ہیں. آپ سب نے سنا، قاری افضال انجم صاحب نے کیا ہے. ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے ہیں. آج کا موضوع جناب ہم نے جو 10 رمضان کے حوالے سے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے رکھا ہے، اور انشاءاللہ آپ پہ گفتگو ہوگی اور آپ کے سوال بھی اس گفتگو میں شامل کیے جائیں گے. اور پیاری پیاری باتیں کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ جی شکر اللہ. اب تو موسم بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ آج موسم اچھا ہے. ویسے جب سے رمضان آیا ہے موسم میں بہار ایسی ہے کہ سبحان اللہ. آج انشاءاللہ سحری میں بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اشارہ آپ نے دیا ہے کہ آغاز میں ڈبل بہار ہو جائے گی. سبحان اللہ. ابوبکر آپ کی دعا جو ہے اصل میں آج آپ ہماری اما جان کا دن منا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب یہ خوشخبری سنانے کا. اور یہ ہم جو خوشخبری، یہ جو بات ابھی انہوں نے کی ہے، یہ ہم آپ کو سحری کے بعد انشاءاللہ اس کا تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، وضاحت کے ساتھ بتائیں گے. ان کے ساتھ موجود ہے جی نوجوان عالم دین ہے جناب علامہ علی رضا صاحب. جی تشریف لائے ہیں آج ہمارے پاس پہلی دفعہ رمضان سلطان میں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جناب. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت پیارے ثنا خان ہیں
अबू बकर जी माशाल्लाह। फैज़ान। जी हाँ, फैज़ान नक्शबंदी साहब माशाल्लाह, शहर इकबाल से आपका ताल्लुक़ है, हमारे आज के ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। माशाल्लाह। आपको भी खुशामदीद कहते हैं, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह क़िबला हाफ़िज़ साहब ने बयान किया है, 10 रमज़ान उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपका यौम है, यौम विसाल, और उस मुनासबत से भी इंशाअल्लाह आज का दिन बहुत बरकत वाला है, अज़मत वाला है, रहमत वाला है, और अशर रहमत भी है, आखिरी घड़ियां हैं, और जिस तरह हाफ़िज़ साहब ने बताया कि रहमत की बारिश भी छमाछम बरस रही है। और शब जुमा माशाअल्लाह इस माह मुबारक का दूसरा जुमा भी है, तो ये बहुत सी बरक़ात को समेटते हुए आज का दिन है जो मालिक ने हमें अता किया है। उन तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए परवरदिगार आलम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारी दुआ है। रमज़ान सुल्तान में हम जिस तरह हर रोज़ अपने उलमा से गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम पाक से ट्रांसमिशन का आगाज़ किया जाता है और ज़िक्र पाक भी होता है। इंशाअल्लाह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज भी ये सभी अपनी अपनी जो है वो काविशें, अपनी नौकरी आक़ा दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करेंगे। सबसे पहले वैसे 2 दिन पहले जब हमने जो मौजू रखा था जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे अज़मत वालदैन पर और हुकूक़ के वालदैन पर, उससे बिल्कुल नेक्स्ट डे जो कल का हमारा दिन था, हमारा जो कल का वैसे मौजू था वो मियाँ और बीवी के जो हुकूक़ थे उस पर गुफ्तगू थी, लेकिन कल चूँकि विलादत मुस्तफ़ा थी इसी एतबार से तो हमने कल जश्न मुस्तफ़ा मनाया अपने सेट पर माशाअल्लाह। और अभी उसका कुछ हिस्सा बाकी है अबू बकर, हमारा जो मौजू था। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही उसी जानिब आ रहा था कि एक तो उसका कुछ हिस्सा बाकी था और फिर कुछ गुफ्तगू के इख्तिताम पर जो पॉइंट आपने प्रोमिनेंट किए थे अपने नाज़रीन के लिए, जो मियाँ और बीवी की जानिब हम लोग बढ़े थे, तो कल हमने चाहा था कि उस पर गुफ्तगू की जाए, कल फिर हम गुफ्तगू नहीं कर पाए। आज भी कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मौजू बिल्कुल रिलेटेड है। हम उम्मुल मुमिनीन के हवाले से कि आपकी ताज़ीम और आपकी अज़मत, आपके मकाम के एतबार से हमारी आज की खातून, वो माँ हो, वो बेटी हो, वो बहन हो, उस पर इंशाअल्लाह अपने उलमा से हमारी गुफ्तगू रहेगी। तो बिस्मिल्लाह, क़िबला सोहरवर्दी साहब खूबसूरत दिन में, खूबसूरत लम्हात में, खूबसूरत पाक हस्तियों का जिक्र करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आज कल जैसे हुज़ूर सब्र कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इसवी एतबार से यौम विलादत हम मना रहे थे जी। आज आपकी पहली ज़ौजा मुबारका अल्लाह और हमारी माँ अल्लाह और कुरैश मक्का की सरदार अमीर तरीन औरत अल्लाह। आज हम उस अम्मा जान का ज़िक्र करने जा रहे हैं कि हकीकत है कि जिनसे हुज़ूर सब्र कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा प्यार फरमाया। सुभान अल्लाह। इस प्यार की इस बात से भी हमें नज़र आता है कि जितनी देर उम्मुल मोमिनीन सब्र कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अक़द में रही हैं, हुज़ूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। दूसरी बात यह है कि जितने बच्चे हैं वो सारे हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अनवर से हैं। इसलिए एक मारिया किब्तिया से जिसका नाम इब्राहीम है, वो 7 हिजरी मदीना में वो एक बेटा है जिसका बचपन में ही उसका भी विसाल हो गया था। बाकी सारे बच्चे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हैं। सीरत की किताबों में और तारीख़ में ये आता है कि आपकी पहली भी 2 शादियाँ हो चुकी थी। अमीर तरीन कुरैश मक्का की खातून थी, अल्लाह बेवा थी। अब कुरैश मक्का के बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी ख्वाहिश थी कि खदीजा हमारे साथ निकाह करें, और उस सरजमीन की सबसे बड़ी ताजरा भी थी। तिजारत के एतबार से आप बहुत मालदार थी और बहुत बड़ी ताजरा थी। यानी आपका माले तिजारत जो है वो जितने कुर्बो जवार में या करीब या दूर ममालक थे, आपका माले तिजारत वहाँ जाता था। अल्लाह अकबर।
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عمر 40 سال ہے، نکاح کیسے ہوا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ آج تو آپ کا یوم وصال ہے، 10 رمضان المبارک ہے، بعثت کا 10واں سال ہے جب آپ کا وصال ہوا، تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے مال تجارت آپ کے غلام کے ساتھ جاتے ہیں، ٹھیک، اور جب واپس آتے ہیں پہلے اتنا کبھی نفع نہیں ہوا تھا جتنا جب سرکار گئے ہیں تو ام المومنین کو مال تجارت میں نفع ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ وہ کڑیاں مل رہی تھیں قربت میں اور قریب ہونے میں۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کچھ چیزیں ام المومنین نے خود مشاہدہ کیا جب حضور تشریف لا رہے تھے، کچھ اپنی سہیلیوں سے سنا، کچھ اپنے رشتہ داروں سے حضور کے بارے میں باتیں سنی، اور باقی رہی کھئی جو کثر تھی وہ جو آپ کا غلام تھا اس نے آ کے سارا کچھ بتایا کہ جو وہ دیکھ رہا تھا رستے میں جاتے ہوئے، کیسے کیسے حجر سلام کر رہے ہیں، کیسے کیسے پہاڑ سلام کر رہے ہیں، کیسے کیسے بدلیاں آپ کے اوپر چھاں کر رہی ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ جو ہیں وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، باقی ساری جو ہے نا وہ باتیں انہوں نے آ کے بتا دی۔ تو اب قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ ہمارا نکاح ہو جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا اور وہ مشاہدہ کر چکی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح کا پیغام مصطفیٰ کی طرف بھیجا، واہ سبحان اللہ، خود نکاح کا پیغام۔ کیا بات، تو پھر آپ نے اپنے بڑے کریم اپنے چچا حضرت ابو طالب، واہ واہ، حضرت امیر حمزہ بھی تھے، ابو طالب بھی تھے، آپ نے مشاورت کی، اپنے جو خاندان کے لوگ تھے مشاورت کرنے کے بعد ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہ نکاح کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ یہ خطبہ بھی حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے اللہ جب نکاح ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، حضور کی عمر 25 سال ہے، ام المومنین کی عمر 40 سال ہے، 15 سال کا فرق ہے، لیکن ادھر نبوت ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں لیکن نبوت ہے، بعثت نبوی دور شروع نہیں ہوا لیکن نبوت ہے، کیونکہ سارے جتنے آثار وہ مشاہدہ کر رہی تھیں، یا آپ کے غلام نے میسرہ نے آ کے سارے جو ہیں وہ نشاندہی ہیں، ساری صورتحال بتائی، یا قرب و جوار کے لوگوں نے بتایا، وہ سارے آثار نبوت تھے۔ بالکل صحیح، اس لیے کہ نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی 40 سال کے بعد یا بعثت نبوی اعلان نبوت کے بعد، نہیں، نبی ہوتا ہے وہ بچپن میں ہو، عالم اجسام میں ہو، عالم ارواح میں ہو، وہ کسی سٹیج پر ہو وہ نبی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ 2 شخص ایسے ہیں جن کا انتخاب دنیا دار نہیں کر سکتے، ایک نبوت اور رسالت ہے اور ایک نبوت اور رسالت کے اصحاب ہیں، ان دونوں کا انتخاب خدا کرتا ہے، اصحاب کا انتخاب بھی خدا نے کیا ہے، اور ان نبوت اور رسالت کا انتخاب بھی خدا جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی عمر 25 سال ہے، سارے بچے جو ہیں وہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن انور سے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب بعثت کی باری آتی ہے، آپ نے کلمہ پڑھا، اعلان نبوت حضور نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ام المومنین نے پہلے کلمہ پڑھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی حضور کی صحبت میں رہ رہے تھے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فیصلہ بڑا ہمارے لیے آسان فرما دیا۔ وہ کہتے ہیں جس کا جو موقف ہے وہ سارے ہی اپنی جگہ پہ درست ہیں، ہر ایک کا موقف ٹھیک ہے، صحیح۔ آگے انہوں نے جو تشریح فرما دی وہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین نے کلمہ پڑھا، اللہ سبحان اللہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں حضرت زید نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ انہوں نے ہر ایک کے موقف کی تائید کر کے چاروں کو درست فرما دیا، لیکن آگے ڈیفینیشن فرما دی۔ کیا بات، کیا بات! جب کلمہ پڑھا ہے ام المومنین نے تو اتنی بڑی قریش مکہ کی سردار، اتنی بڑی تاجرہ،
जितना माल था, माल तिजारत का जो कुछ था, वो सारा का सारा हुजूर के कदमों में ला गया। अल्लाह कि हुजूर अब ये मेरा माल नहीं है, अब ये आपका माल है, जैसे चाहें जिस तरह चाहें आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम में यही बात है कि हुजूर जब भी किसी चीज़ कोई चीज़ नवाजने पर आते थे, उम्मुल मोमिनीन को कोई अता करने पे आते थे, तो ऊपर से जिब्रील आ जाते थे कि ए महबूब ये आपने सौदा नहीं करना, ये तो मालिक पहले ही कर चुका है। अगर उम्मुल मोमिनीन खाना तैयार करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ला रही हैं, तो जिब्रील आ जाते हैं और आके कहते हैं हुजूर अल्लाह ने सलाम भेजा है, उम्मुल मोमिनीन को सलाम भेजते हैं। सुभान अल्लाह। एक और रवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल तैयार किया है जिसमें ना गम होगा ना शोर होगा, और वो फकत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इसलिए आपका मकाम और आपकी अजमत जो है, क्या बात, ये बाकी भी हुजूर ने निकाह किए हैं, आपकी मौजूदगी में नहीं किया। लेकिन जब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका विसाल हुआ, और विसाल होने के बाद जब भी हुजूर कुर्बानी करते थे, तो पहले कुर्बानी का गोश्त आपकी सहेलियों में तकसीम करते थे, उन्हें भेजते थे। और जब कभी भी पूरी जिंदगी उम्मुल मोमिनीन पूरी जिंदगी जब भी कभी आप कोई बैठे हुए हैं और आपका नाम आया, आपका जिक्र आया, तो हुजूर की आंसू में आंसू आ जाते थे। आप फरमाते थे कि मुझे उस वक़्त जब कोई संभालने वाला नहीं था, उस वक़्त उम्मुल मोमिनीन ने मुझे सहारा दिया है। हर मौके पे जब भी कुरैश मक्का की तरफ से हुजूर को कोई तकलीफ आती थी, कोई मुश्किल आती थी, कोई सोबत आती थी, कोई मसाइब व अलाम में हुजूर गिर जाते थे, उम्मुल मोमिनीन जो हैं वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारा देती थी, कहती थी कि आप घबराएं ना, हजरत खदीजा जो हैं वो आपके साथ। तो हर मौके पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, इसलिए जब आपका विसाल होता है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो आखिरी जब वक़्त होता है, तो आपने उम्मुल मोमिनीन ने अपनी बेटी को बुलाया, सईदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, और बुला के कहती हैं कि एक तो हुजूर से गुजारिश की कि मेरे आखिरी लम्हात हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपका दीदार करती रहूँ। अब देखें कि कितनी मालदार है, कितनी ताजर है, कितनी कुरैश मक्का की एक सरदार है, और कुस्सी से जाके शजरा जो है वो भी उस खानदान के, हुजूर के खानदान से जाके मिल जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस वक़्त कलमा पड़ा, हुजूर से निकाह किया, निकाह से पहले भी हुजूर का मुशाहिदा कर चुकी थी, अक़द में आने के बाद मज़ीद कुर्बत हासिल हुई, लेकिन जब कलमा पड़ा है उसके बाद तो उम्मुल मोमिनीन ने अपना सारा कुछ जो था वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। आखिरी वक़्त में हज़रत सईदा कायनात को उम्मुल मोमिनीन ने बुलाया कि बेटा, छोटी बेटी थी, सबसे छोटी थी, और बुलाया, कहा मैं एक बात हुजूर से मैं खुद नहीं कर सकती, ज़रा मेरी आप बात कर दे। तो आपने कहा कि अम्मा जान बताएं आप। तो कहा बेटा अपने अब्बू जान से ये गुजारिश कर दें कि जब मेरा विसाल हो जाए, वो जो गारे हिरा में जो आपके ऊपर चादर थी जब कुरान का नज़ूल हुआ था, वो मुझे कफन में पहना। तो ये जब सईदा कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुजारिश की, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहा फातिमा मैं तो पहले ये फैसला कर चुका हूँ, अभी ये फैसला हुआ था तो खालिक की कायनात ने जिब्रील को भेज दिया, फरमाया महबूब ये जन्नत से रब जो है ये उम्मुल मोमिनीन का कफन भेज रहा। तो नूर साहब हकीकत ये है कि उम्मुल मोमिनीन का जिक्र जो है और हुजूर की आल का जिक्र जो है, ये हकीकत में हम देखें ना, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं, हम ज़कात सारी इबादत करते हैं, लेकिन हमारा ईमान इन नुफूसे कुदसिया का जिक्र करने से जितना ताज़ा होता है, बेशक इतना मेरा ख्याल है शायद अपनी बंदगी करके नहीं होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मुल मोमिनीन का मकाम जो है क्या बाकी तमाम उम्मुल मोमिनीन से आला और अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हमारे क़िबला सोहरवर्दी साहब बहुत मुख्तसर वक्त में रहते हुए बहुत ज़्यादा बातें माशाअल्लाह जो आपने जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी ताज़ीम के हवाले से जो पेश की, और अभी तो चंद पहलू हैं जिनकी जानिब आपने रोशनी डाली है, बहुत सी चीज़ें मज़ीद इंशाअल्लाह जो हमारे उलमा के सामने हम इंशाअल्लाह पेश करेंगे। और ये बरकत के तौर पर जब ऐसे पाक हस्तियों का जिक्र होता है तो सिर्फ बरक़ात समेटने के लिए ये हम लोग
پروگرام اور سحر کی ٹرانسمیشن سبھی ہوتی ہے. ویسے تو فقہی مسائل ہوں یا کوئی اور موضوع ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جب ان پاک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے تو یقیناً ہمارے سیٹ پر ایک روحانیت جو ہے وہ ایک الگ سی نظر آتی ہے. تو ہم چاہیں گے اپنی اس روحانیت میں اضافہ مزید کرتے ہوئے ہمارے ساتھ عرض وطن پاکستان کے ممتاز و محترم ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں, قاری افضال انجم صاحب حافظ. جی بالکل, وہ ایک قصیدہ بردا شریف کے چند اشعار جو ہیں, بسم اللہ. وہ اس میں سے منتخب چند اشعار آپ پیش کیجیے گا. بسم اللہ. سبحان اللہ, کیا کہنے جی, ماشاء اللہ. محترم جناب قاری محمد افضال انجم صاحب خوبصورت انداز میں قصیدہ بردہ شریف کی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے, اور بہت عرصہ دراز سے یہ خوبصورت اور معروف انداز جو ہے وہ آپ کے حصے میں آیا ہے. پروردگار آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آج کے موضوع کی طرف آئیں گے, اور جس طرح قبلہ سہروردی صاحب نے گفتگو کے آغاز میں چند پہلو بیان کیے, اور جہاں پر قبلہ نے گفتگو کا اختتام کیا, ہم چاہیں گے ہمارے جو اگلے مہمان ہیں محترم جناب علامہ محمد علی رضا اویسی صاحب, وہ وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آج کے ٹرانسمیشن میں بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کا موقع دیا. مجھ سے قبل قبلہ علامہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر فرمایا ہے. جی, میں قرآن پاک سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. 22واں سپارہ ہے. اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو. تو قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر, ان کی عظمت کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. یہاں پر میں امام طبرانی کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں, بسم اللہ, جس کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے دنیا ہی میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو جنتی پھل کھلایا. اللہ جنت کے انگور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کھلائے تھے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کی فضیلت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں آپ کو اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا. اور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کی سیرت کا چرچا اور آپ کی سیرت مبارکہ سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت کا تذکرہ سنا. اور یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک منظر سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبیر, اس کو امام غزالی نے بیان فرمایا, حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, انہوں نے ابھی کلمہ نہیں تھا پڑھا. تو اس دور میں عورتوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اونٹ کے بالوں کو اکٹھا کر کے نا رسی بنایا کرتی تھی. ٹھیک. تو میرے کریم آقا ایک گلی سے گزر رہے تھے, تو یہ حضرت جبیر چھپ کر عورتوں کو دیکھ بھی رہے تھے اور ان کی باتیں بھی سن رہے تھے. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تشریف لے کر, تو انہوں نے دیکھا, تو حضرت جبیر نے جب دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے, تو یہ اٹھ کر بھاگنے لگے. تو سرکار دو عالم نے جلدی سے ان کا بازو پکڑ لیا اور فرمایا کہ جبیر یہاں کیوں بیٹھے؟ اب یہ تو عورتوں کی باتیں سن رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے. اب انہوں نے جلدی سے نا سرکار کی بارگاہ میں یہ بات بنائی کہ میرا اونٹ جو ہے وہ سرکش ہو گیا ہے, اس کی رسی بنوانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. سرکار مسکرا دیے, حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا, حضور مسکرا دیا, حضور فرمایا کہ چلے ٹھیک ہے. سرکار آگے چل پڑے. اب سرکار جب واپس تشریف لے کر آئے تو حضرت جبیر پھر وہیں بیٹھے تھے. سرکار دو عالم کو دیکھا تو پھر جلدی سے نا اٹھ کر جانے لگے. قبلہ حافظ صاحب سرکار دو عالم نے پھر بازو پکڑ لیا. حضور فرمایا کہ جبیر کدھر؟ اب حضرت جبیر خاموش تھے. تو نگاہ نبوت نے جب دل کی تختی پہ لکھے الفاظ کو دیکھ لیا تو حضرت جبیر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرا اونٹ سرکش تھا. حضور نگاہ نبوت سے دیکھ لیا, نبی پاک نے اشارہ فرمایا دل کی طرف,
اور حضور فرمایا کہ تمہارا یہ سرکش اونٹ تمہارے قابو میں رہے گا کہ نہیں رہے گا. اللہ یہ جملے کہنے کی دیر تھی کہ حضرت جبیر کہتے ہیں میرے دل کی دنیا میں عجیب سی ہلچل مچ گئی. حضور تو چلے گئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حضرت جبیر مسجد میں تشریف لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں. اب حضور کی سیرت کا یہ دیکھیں کیسا منظر ہے. سرکار فرمایا جبیر تم تو وہی ہو وہ جو سرکش اونٹ والے تھے. جی یا رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا. اب حضرت جبیر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے. حضور نماز پڑھا کے اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف کرتے ہیں اور حضرت جبیر کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں جبیر تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے. اب حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نبی پاک کی زبان اقدس سے یہ جملے سنتے ہیں. صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے حضرت جبیر دل میں سوچتے ہیں کہ یہ اونٹ والا معاملہ میں جانتا ہوں یا پھر نبی پاک کو معلوم ہے. اگر کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ یہ روزانہ نبی پاک تم سے پوچھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے تو پھر میں کیا بتاؤں گا، اس کا پس منظر تو کچھ اور ہے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں فرض نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا، جب صحابہ نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں گے پھر میں آؤں گا اور بقیہ نفل ادا کر لوں گا تاکہ حضور مجھ سے پوچھیں گے بھی نہیں اور صحابہ میں یہ جواب دینے کے لیے بھی تیاری نہ کر سکوں. وقت بھی گزر جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی کتنے خوش وقت صحابی تھے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ. حضور نماز پڑھائی، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرمائی، گھر چلے گئے. جب سارے صحابہ چلے گئے نا تو حضرت جبیر آئے، دیکھا اب مسجد میں کوئی نہیں تو آ کے انہوں نے نا نفل پڑھنے شروع کر دیے جو بقیہ نماز تھی. نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم نے حجرے کا تھوڑا سا پردہ اٹھایا تو دیکھا اور مسکرا کے فرمایا اونٹ والا یار آیا ہے، اس سے اونٹ کے بارے پوچھ لیتے ہیں. سرکار مسجد میں تشریف لے آئے. اب جب مسجد میں تشریف لے کر آئے تو خوشبو مصطفیٰ ایک صحابی نے محسوس کی، اس نے دوسرے کو بتایا کہ سرکار تو مسجد میں، تیسرے نے چوتھے کو بتایا. وہ پوری محفل کی محفل جو ہے نا سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئی. حضرت جبیر نفل پڑھ رہے. اب سرکار دو عالم قریب بیٹھے ہیں کہ یہ نفل مکمل کرتے ہیں تو میں اونٹ کے بارے سوال کرتا ہوں. حضرت جبیر، اب یہ ایک مسئلہ بھی ہے، قبلہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ اگر انسان نفل پڑھ رہا ہو تو اس کا دل چاہے میں اور پڑھوں تو وہ نماز نفل میں ہی نیت کر لینا تو 2 اور پڑھ لے، پھر 4 پڑھ لے، پھر 6 پڑھ لے. یہ نفل کے بارے مسئلہ ہے. حضرت جبیر نے جب محسوس کیا نا کہ سرکار تشریف لے کر آ گئے تو حضرت جبیر نے دل میں ارادہ کیا، پڑھنے تو 2 تھے، ارادہ کر لیے کہ اب 2 نہیں 4 پڑھوں گا. اب نگاہ نبوت دیکھیے گا، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور حضور مسکرا کے فرمایا. سرکار فرمایا جبیر اگر تو 4 سے 8 بھی نیت کر لے گا اونٹ کے بارے تو میں نے پوچھ کے ہی جانا ہے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کی، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اور یہ نبی پاک کی سیرت تھی کہ جسے دیکھ کر لوگ تھے کلمہ پڑھتے تھے، دار اسلام میں داخل ہوتے تھے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بھی جب صادق و امین کے چرچے سنے تو حضرت سیدہ خدیجہ، جس طرح حضرت علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے غلام میسرہ کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور میں نے تو پڑھا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے مکان کی چھت پہ تھیں، ادھر سے سرکار تشریف لے کر آ رہے تھے تو دیکھا کہ بادل آپ پہ سایہ کر رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. اور اپنے غلام سے فرماتی ہیں کہ بتاؤ تو نے کیا کیا دیکھا ہے؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے. تو غلام میسرہ بول کے کہتا ہے کہ میں نے سارا سفر یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جو شجر آتا وہ سلام کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں دھوپ ہوتی بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے. کیا بات ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہی ہے جس کو بھی جو شان عظمت ملی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام المؤمنین سے اتنی محبت فرماتے تھے. میں امام طبرانی کی ایک اور حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں قبلہ حافظہ پیش کرتا ہوں. اس کو حضرت زید بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار گھر میں آرام فرما رہے تھے. حضرت حالہ جو کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्तेदार थे। इन्होंने दरवाजे पे आप सदा लगाई और अंदर तशरीफ लेकर आए। जब अंदर तशरीफ लाए सरकार आराम फरमा थे, नबी पाक के मुबारक कानों में इनकी आवाज आई तो सरकार जल्दी से उठे और उठकर फरमाने लगे हाला हाला हाला। 3 मरतबा नबी पाक ने इनका नाम लिया। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुमने जिस तरह अंदर आने की इजाजत मांगी है मुझे सैयदा खतीजा की याद दिला दी अल्लाह कि वो भी कभी कभार इसी तरह इसी लहजे में बोला करती थी। हज़रात ये नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत सैयदा खतीजा तुल कुबरा की शान है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इनकी शान को बयान फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अक़दस से इनकी अजमतों को बयान फरमाया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत तरीके से अल्लामा साहब ने गुफ्तगू की है। कलाम शामिल करते हैं प्रोग्राम में और हमारे साथ हैं फैज़ान नक्शबंदी साहब, उनसे गुजारिश है कि कलाम पेश कीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, खूबसूरत कलाम पाक आप समात कर रहे थे और हमारे मेहमान जिन्होंने आगाज़ किया फैज़ान नक्शबंदी साहब, हाफिज़ साहब ने मिलकर माशाअल्लाह। और ये कोई इरादा नहीं था, तो बस वो पढ़ा आपने, अच्छा पढ़ा, तो इस वजह से मैंने ये पेश कर दिया। नहीं तो आप लोगों का ज़्यादा ये हक है, आप हमारे मेहमान हैं, तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुने, आप लोगों को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी मुकम्मल ट्रांसमिशन का अल्हम्दुलिल्लाह यही हुस्न है कि जहाँ पर हमारी अपने उलमा से गुफ्तगू रहती है, मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से मौज़ूआत पर गुफ्तगू रहती है, जो सीखने का मौका हम लोगों को मिलता है, उसके साथ साथ आक़ा करीम के ज़िक्र से भी इस्तिफ़ादा हम लोग इसी अंदाज़ में हासिल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बतों का सफ़र जारी व सारी हमारी ट्रांसमिशन में ये ज़्यादा हमें फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों को भी फ़ायदा, आपको भी अबू बकर जी जी, तो हमारी जितनी भी मैनेजमेंट है उनको भी फ़ायदा है कि नात खान चाहे कोई ना आए तो इसकी ये फिक्र नहीं है क्योंकि अल्लामा साहब तो इसकी फिक्र नहीं है। हाफिज़ साहब नात खानी का भी हक अदा करते हैं और हक क्या अदा कर सकते हैं, बस साईं कबूल कर लें अपनी बारगाह में, बस उधर से कबूलियत होती है तो हमारे मुंह से भी अल्फाज निकलते हैं। तो ये फायदा है जी, है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में यही है जी असल में यही फायदा है, ज़िक्र पाक की सादत हासिल होती रहती है। जी किबला माशाअल्लाह माहौल जो है वो ज़िक्र पाक से मज़ीद मुअत्तर हुआ है और मैं चाह रहा था कि कुछ थोड़ी सी रोशनी आप अपनी गुफ्तगू के हवाले से वो जो तिजारत के मामलात उम्मुल मोमिनीन के और फिर एक पूरा नाम माशाअल्लाह जो है वो आपका कायनात में उस हवाले से, और फिर आज की हमारी ख़वातीन के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इसको मुनासिब नहीं भी समझते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने घरों से निकल कर अपने घर के मामलात को चलाती हैं, तो उन्हीं में उसका कुछ पैगाम भी हो जाएगा हमारी ख़वातीन के लिए और फिर उम्मुल मोमिनीन की सीरत के हवाले से। और ये भी बताइएगा अल्लामा साहब के जब आप सैयदा का निकाह हुआ सरकार दो आलम वसल्लम के साथ, तो क्या वैसे ही तिजारती मामलात रहे कि वो निकाह से पहले तिजारती मामलात वहाँ पे मौकूफ़ हो गए या उसके बाद भी रहे? ये ज़रा तफसील से बताइएगा। देखें, बात यह है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप की अगर सीरत का मुतालिया हमारी मौजूदा ख़ातीन अगर कर लें, बिलखुसूस आपका अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं हमारी ख़वातीन की, वो बड़ी खुशहाल हो जाएं। इस्लाम के अंदर देखें, इस्लाम कबूल करने से पहले भी उम्मुल मोमिनीन शर्म व हया का पैकर थी। अल्लाह अल्लाह, पर्दा भी था, शर्म व हया भी था, और पूरे जिस तरह आज की हमें इस्लाम ने हमें हमारी ख़वातीन को हर लिहाज से पाबंद किया है, पर्दे के हिसाब से, बाकी जितनी चीज़ें हैं उनके हिसाब से, तो उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा के अंदर ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ मौजूद थीं। अल्लाह, ये नहीं है। इसीलिए आप देखें अपने
جو اپنے غلام میسرہ کو تجارت کے لیے بھیجتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کی خواہش پر وہ ساتھ جاتے ہیں، اور یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے تجارت میں کہ آپ کو اتنا حصہ دیا جائے گا۔ اور بلیو کریں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری آج کی عورت جو ہے وہ تجارت نہیں کر سکتی، وہ جاب نہیں کر سکتی۔ اسلام ہمارا اتنا وسیع دین ہے، اور اسلام نے ہر چیز کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ سارے طے کر دیے ہیں۔ صحیح، اتنا سخت دین نہیں ہے جتنا ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو کیا غزوات میں، جنگوں میں خواتین نے شانہ بشانہ مجاہدین کے ساتھ نہیں رہی ہیں۔ اگر کوئی مشکل آئی ہے تو خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے ہر لحاظ سے خدمت کے لیے، اور دیکھیں ہمارے جو خلفاء گزرے ہیں، اگر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور دیکھ لیں تو کبھی کبھی آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آج دائیا کا کام بھی آپ نے کرنا ہے۔ اگر میں راتوں کو گشت کرتا ہوں، میں رات کو وزٹ کرتا ہوں، تو اگر کسی گھر میں کوئی ایسی عورت کو پرابلم ہے تو آپ کو جانا پڑے تو آپ یہ نہ کہیں میں خلیفہ کی بیوی ہوں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ساری زندگی کیوں یاد فرماتے تھے کہ آپ کی رفاقت، ایک لمحہ بھی اگر حضور گھر تشریف لائے ہیں اور حضور کے چہرے پہ کوئی ایسا ملال ہے تو ام المومنین نے اس کو دور کیا ہے، سہارا دیا ہے، دلاسا دیا ہے۔ عورت کا کام کیا ہوتا ہے؟ عورت کا کام صرف یہ تو نہیں ہے کہ روٹیاں بنا دینا، ہانڈی تیار کر دینا، کپڑے دھو دینا۔ عورت کا کام صرف یہ تو نہیں ہے۔ عورت پوری ایک مرد کے ساتھ، جیسے ہم عام کہتے ہیں کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، عورت ہر قسم سے اپنے سہارا بنتی ہے اپنے شوہر کا۔ صحیح، اگر دیکھیں شوہر باہر سے آتا ہے، وہ مشکل میں آتا ہے، وہ پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے اور پریشان گھر میں آتا ہے، اور آگے سے عورت جو ہے وہ بھی ایسے ہی اس کو مشکلات میں ڈال دے تو وہ بیچارہ کیا جائے گا؟ جہاں اس نے زندہ رہنا وہ اپنی جلدی سے اپنا سفر طے کرے گا۔ حضرت ام المومنین سیدہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ جب بھی کبھی حضور مشکل میں ہوتے، قریش مکہ آپ کو پریشان کرتے، آپ پریشان ہو کے گھر آتے تو آپ سہارا دیتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یعنی تجارت دیکھیں، تجارت آپ نے نکاح سے پہلے، عقد سے پہلے، آپ یہ تو بیان ہو چکا کہ آپ بہت بڑی تاجرہ تھی مکے کی، قریش مکہ میں تاجروں میں آپ کا ایک مقام اور ایک نام تھا۔ لیکن اس کے بعد جب آپ نے نکاح کیا ہے، پھر حضور نے 15 سال بعد جو ہے وہ اعلان نبوت کیا ہے، سارا کا سارا جو ہے وہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ٹائم گزرتا تھا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تھا، وہ تجارتی معاملات جو تھے وہ آپ نے ترک فرما دیے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان پہ چھوڑ دیا کہ اب آپ نے یہ میرا جو کچھ بھی ہے، دیکھو نا، شوہر کی مرضی کے بغیر تو عورت کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ حضور تجارت تو کر رہے ہیں، حضور بھی تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے، حضور کے اصحاب بھی تجارت کرتے تھے، لیکن ام المومنین نے سارا کچھ، پھر جو کچھ بھی مال و متاع تھا وہ حضور کے دین اسلام پہ خرچ کیا ہے، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، دین اسلام پہ خرچ کیا ہے۔ آج ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں ام المومنین کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں یاد فرمایا کرتے تھے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں میں کبھی کبھی تو میں فیل کر جاتی تھی کہ آپ بیٹھے میرے پاس ہوتے ہیں اور ام المومنین کو یاد کر رہے ہوتے تھے، تو جب وہ ایسا کہتی، بات کرتی ہوتا ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عائشہ تمہیں نہیں پتا تم کس سٹیج پہ میرے نکاح میں آئی ہو، اور ام المومنین کس سٹیج پہ جا کے میرے نکاح میں آئی ہیں، اور میں جو جتنا میرا مشکل وقت تھا، حضور فرماتے ہیں وہ ام المومنین کے ساتھ گزرا ہے۔ جتنا مشکل وقت تھا اس وقت آپ کے ساتھ تھا کون؟ ابا جان کا پہلے وصال ہو چکا تھا، ماں کا بچپن میں وصال ہو گیا، یا چچا ابو طالب تھے، یا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، یا ام المومنین حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تھی۔ یعنی ان کے ساتھ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنا دکھ سکھ بیوی کے ساتھ کرتا تھا کہ ام المومنین۔ آج ہمیں بھی اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے کہ دیکھیں بیوی اگر اس قابل ہو تو شوہر کو اپنے
اپنی ڈسکشن جو ہے وہ بیوی کے ساتھ کرنی چاہیے بالکل بیوی مکمل سہارا ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ڈیمانڈ ہی بیوی کر سکتی ہے. بیوی کوئی بھی مشکل ہو تو اپنے شوہر کو کہے کہ میں تمہارا سہارا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر وہ مشورہ کرنے کے قابل نہیں بھی ہے تو اس کو اس قابل بنائے، شوہر کا ہی کام ہے بنانا چاہیے. جی دیکھیں نا، جب قرآن کہتا ہے کہ مرد حاکم ہے عورتوں کے اوپر، اب مرد نے یہ سارا کچھ کرنا تو ہے، لیکن بیوی اگر اچھی مل جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ اچھی بیوی دنیا کی جنت ہے. دنیا کی جنت ہے اگر اچھی بیوی مل جائے. تو ام المومنین جو ہیں انہوں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ یاد کرتے رہے، اور پھر جتنا مقام، جتنی عظمت، جتنی توقیر اسلام کے اندر اللہ نے ام المومنین کو دی ہے. لیکن ایک نسل بھی آگے چلی ہے، یہ نسل جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اچھا پھر ہم آج کے ہمارے دور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک نام ہو حافظ صاحب، ہم کہتے ہیں یہ گھر میں خاندان میں نام ہے، یہ نام نہیں رکھنا. آپ کو پتہ ہے کہ ام المومنین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا. ام المومنین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا. اب بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ گھر میں ایک نام ہے، اب یہ نام دوبارہ گھر میں نسل میں خاندان میں آنا نہیں چاہیے. حالانکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. اسلام کے اندر آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، حسنین کریمین کی آپ بیٹی کا نام فاطمہ ہے، سیدنا غوث پاک کی والدہ کا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے، حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ ہے. یہ دیکھیں فاطمہ تو نام ماشاءاللہ کہ اس قدر یہ فاطمہ نام ہے کہ پھر جو اس کی فضیلت ہے. تو اس لیے آج کی ہماری عورتوں کو چاہیے کہ ہم کم از کم ام المومنین کی سیرت کا مطالعہ کریں. اب مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی خاندان کی عورت ہو، اتنی بڑی تاجرہ ہو، رسولوں کے سردار کی بیوی ہو، گھر کا کام سارا خود کر رہی ہیں. حضور آتے ہیں، حضور کو کھانا پیش کرتی ہیں، حضور کے کپڑے دھوتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، سارا کام خود کر رہی ہیں. اور پھر بچوں سے اتنا پیار فرمایا ہے ام المومنین نے، اتنا پیار فرمایا ہے، اتنی بچوں کی تربیت فرمائی ہے. وہ حضور کے صحبت میں ہیں لیکن بچوں کی تربیت کرنے میں ماں کا بھی ایک کردار رول ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلام اور ہمارے اس معاشرے کے اندر رول ماڈل جو ہیں وہ دو خواتین ضرور ہیں. ایک کا نام ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، ایک کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رول ماڈل ہیں. آج کی ہماری خواتین کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور پھر گھر کو بسانے کے لیے، گھر کو آباد کرنے کے لیے صابرہ اور شاکرہ کے اعتبار سے رول ماڈل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ بھی رول ماڈل ہیں. جس طرح آپ نے اپنے بچوں کی حسنین کریمین کی تربیت کی ہے، جس طرح آپ نے اپنے شوہر علی کو خوش رکھا ہے، جس طرح آپ اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں، تو یہ رول ماڈل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ہماری خواتین کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے رول ماڈل ہیں. ان کا مطالعہ ضرور. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصاب کے اندر آج کل تو نصاب سے یہ ٹوٹل چیزیں نکال دی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصاب کے اندر یہ رول ماڈل جو خواتین ہیں ان کی پوری سیرت کے ابواب ہونے چاہیے. بچیوں کو خاص کر کے، بیٹیوں کو، بہنوں کو ان رول ماڈل خواتین کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، بحیثیت ماں کیسے گزاری ہے، بحیثیت بیوی کیسے گزاری ہے، بحیثیت بیٹی کیسے گزاری ہے. انہیں رول ماڈل سمجھ کے اگر عورت جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے تو میرا خیال ہے کہ وہ گھرانہ جو ہے، وہ گھر جو ہے وہ بڑا خوشحال ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ابو بکر آپ نے وقفے کی طرف بھی جانا ہے، سحری کا وقفہ بھی ہے، اور آپ کیا کہا کرتے ہیں؟ ذکر جان عالمین، ذکر جان عالمین. سبحان اللہ. ہمارے محترم قبلہ مصطفی صاحب، رضا ثاقب مصطفی صاحب، بالکل وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ سماعت کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج دو نعت خوان ہیں، اور قاری افضال انجم صاحب ماشاءاللہ پوری دنیا میں یہ ان کی آواز کو ہے وہ سنا جاتا ہے. اور ابھی بھی آپ گم و پیش کافی ممالک میں آپ فزیکلی طور پہ جا چکے ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی مشہور زمانہ جو نعت ہے وہ آج ہمیں سنائیں. نور بھائی نے جو موضوع چھیڑا ہے میں انشاءاللہ ادھر سے شروع کروں گا کہ میرے استاد محترم الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور زمانہ کلام جو میں نے پڑھا اور بڑا معروف ہوا، اور اس کی وجہ سے سرکار نے کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی.
रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान। रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान। खुश आमदेद कहते हैं नाजरीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर कोहिनूर टीवी पर आप लोग रमज़ान सुल्तान देख रहे हैं। सहर की खुसूसी नशरियात है और 10वें रोज़े की सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर चुके हैं। और हाफिज़ साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम जब वापस आएंगे तो फिर बताएंगे कि क्या मामलात रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ की तरह बहुत अच्छे ही मामलात हाफिज़ साहब रहे हैं। वैसे एक बात अबू बकर आप बताइए कि आपने आज जब सहरी आपने कर ली, हाँ। तो फिर आप ने जब सहरी इख्तिताम होने लगी थी तो आपने कहा कि लग रहा है कि जैसे पहला रोज़ा है आज। हाँ, तो ये आपने क्यों फरमाया कि पहला रोज़ा है आज? बस मोहब्बत में मैंने किबला की बारगाह में एक जुमला कहा कि आज पहला रोज़ा लग रहा है। अच्छा, माहौल कुछ ऐसा था, हसीन अच्छा। माहौल था। आज खूबसूरत सहरी जो थी वो अलामा साहब के घर से आज आई थी। जैसे माशाल्लाह ये खुद है, इनका जो चेहरा है ये हंसता मुस्कुराता हमें मिलता है हमेशा। तो आज पराठे भी ऐसे थे, सुभान अल्लाह, अल्लाह। और आज अरवी गोश्त भी ऐसा ही था, तो सुभान अल्लाह। और साथ मैंने भी थोड़ा सा रख चुके हैं। अच्छा ठीक है लिहाजा साथ मैंने भी थोड़ा सा तड़का लगाया था कचनार कीमे का, माशाल्लाह। उसका भी ज़रा लुत्फ़ आया। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला अल्लामा फीज़ुल्लाह सोहवर्दी साहब के जान माल में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। और इसी तरह ही चेंज होते होते हमारे पास जो बाकी रोज़े हैं वो हमें ऐसे ही लगे, आपके सुनने से आपके खाने के बाद सुनने को यही मिले आपसे कि आज पहला रोज़ा है। माशाल्लाह, अल्लाह करीम तमाम के दस्तरखान में बरकतें अता फरमाए इस माह मुबारक का सदका। आइए नाज़रीन मोहतरम हम कलाम पाक समाअत करते हैं। वक्फे से जब वापस लौटें आप लोग जानते हैं हमारे मेहमान हैं रज़ा नक्शबंदी साहब, तो मैं आप ही से गुजारिश करूँगा आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़िक्र पाक के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुद मिटेंगे तो तेरा नाम मिटाने वाले। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब फैज़ान नक्शबंदी साहब जो सियालकोट की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं। और टॉपिक की तरफ आते हैं और अलामा साहब हमारे ज़फ़रवाल से तशरीफ़ लाए हैं जो अली रज़ा ओवैसी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप मज़ीद हमारे टॉपिक पे सैयदा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हवाले से गुफ्तगू मज़ीद आप इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी शान व अज़मत को मैं इस हवाले से बयान करना चाहता हूँ कि आप उनकी ज़ौजा मुहतरमा हैं कि जिनके चेहरे की बात होती है तो कुरान कहता है वद्दुहा। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी ज़ौजा मुहतरमा हैं कि जिनके चेहरे के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी ज़ौजा मुहतरमा है कि जिनके सीना मुबारक का जिक्र होता है तो कुरान बोलता है अलम नशरह लका सदरक। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी ज़ौजा मुहतरमा है कि जिनके लबों का जिक्र आता है तो कुरान बोलता है इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी ज़ौजा मुहतरमा है कि जिनकी चादर का जिक्र आता है तो कुरान बोलता है या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी ज़ौजा मुहतरमा है कि जिनकी रिसालत का जिक्र आता है तो कुरान बोलता है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी ज़ौजा मुहतरमा है
کہ جن کی آنکھوں کا ذکر آئے تو قرآن بولتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کی نبوت کی بات ہوتی ہے تو قرآن بولتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کی سفر معراج کی باری آتی ہے تو قرآن بولتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کے ذکر کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان و عظمت دیکھیے کہ آپ ان کی زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کی بارگاہ کا ادب اللہ قرآن میں سکھاتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کی شان و عظمت اللہ قرآن میں یوں بھی بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زوجہ محترمہ ہے کہ اگر قرآن الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھتے جائیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زوجہ محترمہ ہے کہ سارا قرآن ان کی نعت بیان کر رہا ہے, سارا قرآن ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. قرآن کے سپارے دیکھیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زوجہ محترمہ ہے کہ قرآن کے سپارے ان کی نعتیں ہیں, قرآن کی صورتیں ان کی نعتیں ہیں, قرآن کی آیات ان کی نعتیں ہیں, قرآن کے الفاظ ان کی نعتیں ہیں, قرآن کے حروف ان کی نعتیں ہیں. بلکہ قرآن کی زیر زبر پر بھی اگر غور کیا جائے تو قبلہ حافظ نور سلطان صاحب قرآن کی زیر زبر بھی نبی پاک کی نعت بیان کر رہے ہیں. ان کی زوجہ محترمہ ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. خوبصورتی کے ساتھ علامہ صاحب نے یہ جو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ سیدہ کی منقبت ہی تھی جو بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ پیش کیا ہے ترتیب کے ساتھ. علامہ صاحب سیدہ پاک کی زندگی اور آج کی عورت کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ پاک کی زندگی جو ہے جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی شرم و حیا کا پیکر ہیں. صحیح. اور ہر وہ خوبی جو ہے وہ جو اسلام کے اندر رہ کر عورتوں میں ہونی چاہیے وہ تمام خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں. ایک سردار قبیلے کی خاتون ہیں. صحیح. لیکن جب اسلام قبول کیا ہے تو پھر ایسا اسلام قبول کیا ہے کہ اسلام کے نام اپنا سب کچھ کر دیا ہے. ہر چیز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا اور قربان کر دی ہے. آپ نے جس انداز میں دیکھیں ایک بات ہے کہ اگر بیوی اچھے بیہیویئر سے اچھے طریقے سے اچھی لائف اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تو بیوی اگر چلی جائے تو شوہر ساری باقی زندگی اس عورت کو یاد رکھتا ہے. اسی طرح اگر شوہر اچھے طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے تو شوہر کے جانے کے بعد اگر بیوی تعریف کرے تو سمجھ جائیں کہ شوہر کا رویہ اور طریقہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا, بڑی اچھی لائف گزاری ہے. اب یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ باقی ساری زندگی حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد ساری زندگی جو ہے وہ حضور ام المومنین کو یاد کرتے تھے. اللہ ساری زندگی. اور یہاں تک کہ روایت میں نے پہلے بھی بیان کی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ رشک کرنے لگتی تھی
کہ میں بھی ہوں، حالانکہ حسین و جمیل تھی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ ان کا ہی ذکر کرتے ہیں. اگر آپ کوئی بکری ذبح کرتے ہیں تو آپ اس کا گوشت آپ کی سہیلیوں کی طرف پہلے بھیجتے ہیں، اگر قربانی کرتے ہیں تو اس میں سے بھی حصہ ان کو بھیجتے ہیں. تو آپ ہم بھی آپ کے حرم میں ہیں، ہم بھی موجود ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ عائشہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا ہے جب سارا عرب میرے خلاف تھا، سارا قریش مکہ میرے خلاف تھا، وہی مجھے صادق اور امین کہنے والے تو وہ خلاف تھے، تو اس وقت سہارا دینے والی مجھے ام المومنین تھی. اور پھر میرے بچوں کی ماں بھی ہے، میری 4 بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، پھر جو انہوں نے مجھے پیار دیا ہے، جو میرے ساتھ انہوں نے قرب اختیار کیا ہے، جو میرے ساتھ انہوں نے رفاقت کی ہے، میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا. صحیح. اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو حضور کی روایات اور حدیثیں آپ کی موجود ہیں کہ جنت میں ایسا محل رب نے ان کے لیے بنایا ہے کہ جہاں نہ شور ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ کوئی مسئلہ، اتنا خوبصورت جو ہے وہ محل بنایا ہے. یہ ساری نعمتیں، یہ ساری عظمتیں جتنی بھی ہیں یہ صرف ان کی خدمت کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے. ام المومنین باقی بھی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ حضور کا ایک انوکھا اور نرالا ایک پیار تھا. اسی لیے جب بھی ذکر ہوتا تھا ام المومنین کا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. جب بھی سیدہ کائنات سامنے آتی تھی تو حضرت ام المومنین کا ذکر شروع ہو جاتا تھا. اور دیکھیں نا کہ ام المومنین نے جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ میں نے باقی بیٹیوں کی شادی میں نے کی ہے، اب سیدہ کائنات کی شادی آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی شادی کریں گی. تو حقیقت یہ ہے کہ آج کی عورتیں اگر ام المومنین کی سیرت کو دیکھیں، آج تھوڑا سا کوئی دولت آ جائے، تھوڑا سا مال آ جائے، تھوڑا سا گھر اچھا مل جائے، تھوڑی سی گاڑی خوبصورت مل جائے، تو ہماری عورتیں جو ہیں وہ 4 پائی اور بیڈ سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کہتی نہیں، اب ہمارے پاس اللہ نے دولت دے دی ہے، گاڑیاں دے دی ہیں، محلات دی، اب تو میں نے کام نہیں کرنا. میرا خیال ہے کہ یہ عشرہ عشیر بھی عورتیں نہیں ہوگی جس وقت ام المومنین مالدار تھیں. جتنا مال ان کے پاس تھا، جتنی بہت بڑی وہ تاجرہ مکہ کی سرزمین پر وہ تھیں، اور جتنا کاروبار وسیع ان کا تھا، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی ہیں عورتیں آج کی تو. لیکن انہوں نے بھی سارا کچھ کرنے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب صحبت میں آئی ہیں، جب آپ کے حرم میں آئی ہیں، جب آپ سے نکاح کیا ہے، جب آپ اسلام قبول کیا ہے، تو پھر سارا کچھ حضور کے قدموں میں. میرے خیال میں آج کی عورت جو ہے وہ اگر سیدہ پاک کی زندگی کا مطالعہ کر لے تو اس کو کسی بھی مارچ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، کوئی مارچ کی طرف جانے کی یا مارچ اس کی تیاری کرے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالعہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ ہمارے نصاب میں یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں. ہمارا نصاب اصل میں نصاب جو ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرد و زن اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، اپنی زندگی کو میاں بیوی اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، تو پھر ام المومنین کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتائیں کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، آپ اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے، دوپہر کو اپنی بیویوں کے ساتھ کام کرواتے تھے، عصر کی نماز کے بعد تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے آپ گھریلو ڈسکشن کیا کرتے تھے، آپ اپنے گفتگو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی رائے لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے تھے. بیویوں کو بٹھا کے آپ دوپہر کو ان کے ساتھ کام کراتے تھے. یعنی رحمت للعالمین ہو کے انہوں نے بتایا کہ نہیں، اپنے گھر کی زندگی کو آپ نے حسین و جمیل بنانا کیسے ہے. ہم تو باہر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، باہر زیادہ اپنے مشورے کرتے ہیں، گھر اپنا ٹائم مشورے نہیں کرتے ہیں. تو اگر نصاب میں ہم تو یقین کریں اس قابل ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کے بیوی کے ساتھ کوئی بات بھی کر لیں. ہم یہ کہتے تیرا مسئلہ نہیں گا، تو کار ویخ، باہر دے مسئلے اسی جانیے اصل میں بات ہوئی ہوئے گی کہ خواتین نے تو ان ابواب کو پڑھا ہی نہیں ہے، ام المومنین کو سیرت کو پڑھا ہی نہیں. اب دیکھیں نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کی رخصتی ہوئی تو باپ نے کیا نصیحت کیا کی ہے. نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے
کیا آج کا ماں باپ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت اور وصیت کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے علی کو تنگ نہیں کرنا، علی کا شکوہ لے کے میرے پاس نہیں آنا؟ تو پھر اس نصیحت اور وصیت پہ ساری زندگی کا 3 دن بھی سیدہ زہرا اگر فاقہ کشی میں ہے نا تو شکایت نہیں لگائی آ کے، آج تو شکایت نہیں لگائی ہے۔ تو ام المومنین اصل میں یہ تربیت کا اثر تھا، یہی تربیت تھی کہ ام المومنین نے تربیت کیسے کی ہے۔ شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ ہیں، یہ بچے بھی ساتھ ہیں، ام المومنین بھی ساتھ ہیں۔ اب مکے کی سردار ہو، انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا، دیکھو نا، وہی مکے کی سردار ایک عورت ہو، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ ہو، لیکن صرف سزا کیا ہے کہ حضور کے ساتھ نکاح کر لی، سارا کچھ اپنا من تن سب کچھ اسلام کے قربان کر دیا ہے۔ اب وہی بی بی ہے کہ اگر بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو کوئی قریش کی بیوی جو ہے وہ دائیہ کی حیثیت سے آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہاں تک کہ مطلب ہے کہ انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ ہم نے ان کو ملنا بھی نہیں ہے، جانا تو درکنار، ملنا بھی نہیں ہے، اتنا سوشل بائیکاٹ۔ لیکن اتنی صابرہ، اتنی شاکرہ کہاں سے ہم لائیں گے؟ یہ انہی کا شیوا ہے، یہ انہی کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور عظمت دی ہے کہ اگر مصطفیٰ کی زبان پہ ساری زندگی لا نہیں آیا اور آپ نے کسی کو نہ نہیں کیا ہے تو پھر ام المومنین کی زبان پر بھی ساری زندگی شکوہ نہیں آیا، جیسے آج کی عورتیں کرتی ہیں، منٹ پہ شکوہ میاں کے ساتھ، مجھے تمہارے ساتھ یہ شکوہ ہے، تو نے مجھے یہ چیز نہیں لے کے دی، تو نے مجھے یہ چیز نہیں لے کے دی، میری بات نہیں مانی، بہن بھائیوں کو سارا کچھ لے کے دیتے ہو، مجھے نہیں لے کے۔ شکوہ کس چیز کا ہے؟ آپ ان کے حرم میں ہیں، آپ ان کی بیوی ہیں، ان کی کفالت میں ہیں، کس چیز کا شکوہ؟ آج کی بیوی شکوہ کیوں کرتی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ام المومنین کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، صحیح ان کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ام المومنین کی سیرت کو، آل رسول، آل بیت اطہار کی سیرت کو، سیدہ کائنات کی سیرت کو اگر ہم اپنے ابواب میں اور اپنے کورس اور سلیبس میں اگر لے آئیں اور بچیاں اگر مطالعہ کریں اور پڑھیں، میرا نہیں خیال کہ گھر جو آج تباہی کی طرف جا رہے ہیں وہ تباہ ہو جائیں، وہ گھر بچ سکتے ہیں، لیکن ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ ام المومنین تو ساری زندگی جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہی کیا ہے۔ کوئی ایک زبان پر لفظ اگر ماں کے شکوہ نہیں آیا تو پھر سیدہ کائنات کی زبان پر بھی شکوہ نہیں آیا۔ تربیت کون کر رہی ہیں؟ ام المومنین تربیت کر رہی ہیں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ حضور تربیت فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں آج سب سے مین جو فقدان ہے وہ تربیت کا ہے، اور ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے حق مانگنے کے لیے تیار ہیں لیکن فرائض کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا فرض بھی ہے، میاں آ جائے تو میرا فرض بھی ہے کہ مسکرا کے اس کو ملنا، میاں آ جائے تو میرا فرض ہے کہ میں خندہ پیشانی سے پیش آؤں، میں اسے کھانا پوچھوں، میں اچھے طریقے سے اپنا بہیو جو ہے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ، یہ فرضیت نہیں کرنی پوری، لیکن جو حق ہے وہ مانگنا اس کا شکوہ کرنا۔ تو اس لیے ام المومنین سیدہ کائنات جو ہیں انہوں نے جتنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے نہ اپنے قبیلے کو دیکھا ہے، نہ اپنے خاندان کو دیکھا ہے، نہ سرداروں کو دیکھا ہے کہ یہ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، کوئی چیز نہیں پرواہ کی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نمبر 1 آپ کے حرم میں ہوں، نمبر 2 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کیا ہے، اب میں تو آپ کے سامنے لب کشائی کر ہی نہیں سکتی ہوں۔ حضور جب بھی کوئی باہر ایشو ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا، ام المومنین کے پاس جا کے مشاورت فرماتے تھے، آپ ڈسکس کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ام المومنین نے بڑا سہارا دیا۔ جب بھی میں غم میں ہوتا، میں پریشان ہوتا تو گھر جاتا تو مجھے حوصلہ دینے والی ایک ہی بی بی تھی، اس کا نام ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ مجھے حوصلہ دیتی تھی، آپ مجھے سہارا دیتی تھی، کہتی تھی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے جب کہہ دیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کو صادق، امین، عادل سب کچھ کہنے والے، اب یہ صرف آپ نے کہا میں رسول ہوں، تو رسول کی وجہ سے یہ سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، حوصلہ کریں، یہ انبیاء کی ایک تاریخ ہے، نبیوں کی ایک ہسٹری ہے،
کہ لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، آپ اپنا مشن نہیں چھوڑنا۔ اللہ حضور نے مشن نہیں چھوڑا اپنا، اللہ اور سب سے زیادہ حوصلہ گھر میں ام المومنین دیتی تھی، باہر چچا بھی تھے، حضرت ابو طالب بھی تھے، وہ بھی حوصلہ دیتے تھے حضور کو، تو حضور کا سہارا بنتے تھے۔ تو اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے گئے، تعداد بڑھتی گئی، اور آپ نے یقیناً یہ دو ہستیاں جو ہیں جن کے وصال پہ آپ نے بڑا وہ جس طرح حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے، ام المومنین کا وصال ہوتا ہے، تو مطلب ایک اس سال کو آپ نے غم کا سال کرا دیا، میرا سہارا ٹوٹ گیا۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کی ٹرانسمیشن میں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے مہمانان ذی وقار نے، علماء کرام نے، ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات پر، آپ کی تعظیم، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے پر گفتگو کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات توفیق عمل عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جو ایک رول ماڈل بن کر اسپیشلی خواتین کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایک صحیح معنوں میں جو ایک زندگی گزارنے کے سنہری اصول ہیں وہ ہمیں آپ کی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کو سمجھنے کی اور اپنے زندگی کے معاملات کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا جو دن ہوگا، ہم انشاءاللہ عشرہ مغفرت میں چونکہ داخل ہو جائیں گے، جو 11واں روزہ ہوگا، 11 روزے کی سحر ہوگی انشاءاللہ، تو کل کا جو موضوع ہے وہ توبہ استغفار کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کل اپنے علماء سے گفتگو کریں گے۔ عشرہ مغفرت پر گفتگو کی جائے گی کہ ہمیں مغفرت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کس انداز میں جو ہے وہ اس کا سوال کرنا ہے، تو انشاءاللہ کل اس پر ہماری گفتگو اپنے علماء سے رہے گی۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد شہر کراچی اور اس کے گرد نواح میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا، اور وہ لوگ بھی اپنے 10ویں روزے کی سحری مکمل کریں گے۔ آخر میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کریں گے ہم ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ حضرت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب ہر روز کی طرح ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ علامہ محمد علی اویسی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ قبلہ تشریف آوری کا۔ محترم عزت مآب جناب قاری محمد افضال انجم صاحب، آقا کریم کے محبوب ثنا خان، آپ کی آمد ہوئی ماشاءاللہ، آپ کا بھی شکریہ۔ فیضان نقشبندی صاحب کا بھی بہت شکریہ، ٹرانسمیشن میں آپ بھی تشریف لائے اور ذکر پاک کی آپ نے سعادت حاصل کی۔ آخر میں ہمارے مہمان قاری افضال انجم صاحب، ناظرین کا بھی شکریہ جو اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ بالکل یقیناً جو ہے وہ آپ کا ہمارا ساتھ رات 2 بجے سے ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کی محبت میں آپ کا پیار شامل حال رہتا ہے تو یہ بزم سجتی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہم لوگوں کو جو محبتیں ملتی رہتی ہیں، اور ہمارے اندر بھی جتنے بھی فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں، جی ہاں بالکل، میرے آفیشیل پیج پہ جو دیکھ رہے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ۔ آپ کے میسیج ملتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ میں مزید اب زیادہ لوگ ہو جائیں تو پھر میں نام بھی ان کے ضرور لوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ کا صاحب آخر میں کلام پاک ہوگا، اور ہم تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے اجازت لیں گے۔ کل کی سحر میں انشاءاللہ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی۔ بسم اللہ کیجیے۔